قرآن میں ایک آیت جو انسان کے خلقت کے مقصد کو انتہائی واضح کرنے والی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے کہ وہ عبد بنے۔ اس مختصر سی نشست میں صرف میں آپ کو عبد کا مفہوم بتاؤں گا کہ عبد کہتے کسے ہیں، بندہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پرانے وقتوں میں غلام یا عبد وہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں اس کی اپنی مرضی ہوتی نہیں تھی۔ اس کا مالک کسی بھی نوعیت کا یا کسی بھی وقت کوئی بھی کام اس کو کہہ دیتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار کام کس وقت، یہ دیکھیے اس وقت کا کام نہیں کر سکتا، آپ نے اتنی رات کو کیوں مجھے حکم دیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبد ہے، غلام ہے۔ حتیٰ کہ اس کا مالک اگر اس کو قتل بھی کر دیتا نا تو کوئی آ کر اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو نے کیوں قتل کیا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ عبد ہے، غلام ہے۔ اللہ نے بھی قرآن پاک میں انسان کو مخاطب کر کے کہا للہ ما فی السماوات والارض، اے انسان تو بھی اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مت سمجھ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان عبد کب بنتا ہے؟ جب دو چیزیں اس میں شامل ہوں، ایک انتہا درجے کی اطاعت، اور دوسرا اطاعت بھی ہو اور محبت بھی انتہا درجے کی شامل ہو۔ ان دو چیزوں کو ملا کر عبد بنتا ہے۔ جب یہی صرف محبوب کے جانثاروں میں آئی، یقین مانیے ان کو کہنا پڑا کہ اتنی عبادت نہ کیا کریں، کچھ اپنے جسم کا خیال بھی کر لیا، یعنی اتنی اطاعت اور اس قدر محبت سے اللہ کی بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ ان کو کہنا پڑا اللہ کے بندو اتنی عبادت نہ کیا کرو، کچھ اپنے جسم کا خیال کرو، کچھ اپنے ظاہر کا خیال کرو۔ اور یہی صرف جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئی تو حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہیں، فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں برم آ جایا کرتے تھے، تو میں کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ جو بخشوائے ہیں، آپ کو اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ کا بندہ نہ بنوں اور بندہ بھی وہ جو شکر کرنے والا ہے۔ یہ بندگی کا مفہوم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا کہ اطاعت بھی کرنی ہے اور محبت بھی کرنی ہے۔ اور محبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں اگر اہل ایمان کو دیکھو گے تو ان کے دلوں میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا کے سامان، ان کی اپنی خواہشات نفس اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دوسری اور ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ان کے دل میں محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور محبوب نے بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے مومن تب تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا تھا، جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ اور تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عبدیت کا مطلب کہ انتہا درجے کی اطاعت بھی ہے اور ساتھ میں اطاعت مال اکراہ نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دل رنجیدہ ہوتا تو کیا کہا کرتے تھے؟
بلال سے کہتے بلال پانی لاؤ، وضو کریں، نماز پڑھیں تاکہ اللہ دل کو سکون بخش دے۔ یعنی بندگی بھی ہے اور محبت کا انداز دیکھیں کہ ان کی ٹینشنوں اور ہر قسم کی فکر کو ریلیکس کرنے کے لیے، وہ آرام دینے کے لیے وہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ بندگی کر رہے ہیں، تاکہ ٹینشنوں سے چھٹکارا مل جائے، فکر کم ہو جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک تحفہ جاتے ہوئے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بندگی کرتا چلا جاتا ہے، اطاعت اور محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس میں خیالات آتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان جب ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھے تو کس کو رکھے؟ محبوب کی اطاعت کو اور ساتھ میں محبت کو۔ یہ وہ بندگی کا مفہوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ اور اگر کسی طرح کہ کسی بھی وقت ہمیں حکم دیا جائے، کسی بھی نوعیت کا حکم دیا جائے، ہم اسی طرح اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تبھی ہماری عبادات قبول ہیں، تبھی ہماری ریاضتیں قبول ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔